अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। एहसन रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया फैसल नसीर साहब। आबिद नसीर मेरा नाम है सर। कम वक्त फरामोशी कुछ चीज़ ही ऐसी है, जिंदगी के अक्सर गम भुला देती है। एनीवेज, चलो हालात ही ऐसे हो गए हैं कि हमने अभी ये पिछला महीना जो है पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन रेट देखा है अपनी जिंदगी में सर 38%। 42% हो चुकी है सर इस हफ्ते। वो एक रिकॉर्ड होता है जो एक मैक्सिमम लेवल पे है वो 50+ चला जाता है, कुछ लेवल पे जो है शॉर्ट टर्म जो होता है वो 25% भी है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो उन्होंने कहा जी 38% ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं रहा। ठीक। और आपका जो वो था सवाल कि जी मुल्क की सियासी सूरत हाल में क्या होने जा रहा है कि आजकल नई जमातों का वो जोर चढ़ रहा है। अभी आपने वो जहांगीर तरीन साहब का जिक्र किया जी। जहांगीर तरीन साहब पिछले कई दिनों से एक उन्होंने हाइप बनाई हुई थी कि जी सेंचुरी करीब हो गई है, फिलां भी मिल रहा है, फिलां हो जाएगा और एक बहुत बड़ा ग्रुप और एक बहुत बड़ी जमात सामने आएगी। ठीक। आज उनकी जो पार्टी की मीटिंग हुई है वो तो बहुत लोगों पर पार्टी भी नहीं कहें, ग्रुप कहें, हम ख्याल ग्रुप की जो मीटिंग हुई है वो तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट थी। अच्छा। वही ओन चौधरी, वही रंधावा साहब, तनवीर इलियास साहब नया चेहरा था, सिर्फ एक तनवीर इलियास, वही नोमान लंगड़ियाल साहब, वही सलेमान नईम साहब मुल्तान, वो जो 2022 वाले इलेक्शन में जो एक तरीन धड़ा एक अलहदा हुआ था और वो लोग नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़े थे और हार गए थे। ठीक। तो वही लोग उनकी मीटिंग में बैठे हुए थे। कोई एक नया चेहरा जो अभी आपने कहा बस वो तनवीर इलियास साहब। तो हाशिम डोगर साहब भी कह रहे हैं कि नया ब्लॉक बनाऊंगा और 35 लोग तो उसमें मौजूद हैं और अभी सीगा राज में रखा जाएगा, जगह और वक्त क्या है, लेकिन बताएंगे कोई नया ग्रुप बनेगा, कोई नई पार्टी बनेगी। हाँ जी, उधर हाशिम डोगर साहब है, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि एक पार्टी है उसमें टूट फूट हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों को हाँका जा रहा है, कोई खुद छोड़ रहे हैं, कोई तौबा कर रहे हैं, कोई ब्रेक ले रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए एक अपना धड़ा और उन्होंने कहा जी एक सीक्रेट लोकेशन पे और सीक्रेट डेट पे हम एक अपना शो करेंगे। ठीक सर। फवाद चौधरी साहब, मौलवी इस्माइल साहब और एक और लीडर है इस्माइल मौलवी साहब जी के साथ मिलकर और वो जो इमरान इस्माइल साहब, ठीक, वो अपनी मुलाकातें करके एक अपना कोई। अच्छा, इमरान इस्माइल और मौलवी साहब तो कोई और है ना? नहीं, दोनों ये कराची से हैं। हाँ। इस्माइल मौलवी साहब वो जो MNA थे और इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर हैं। अच्छा ठीक है। इन तीनों का ताल्लुक जो एक पुरानी साबिक इक़्तिदार में जमात थी जिसका नाम अब नहीं ले सकते, ठीक, उसके थे, तो वो अब वो अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और शाह महमूद साहब को टारगेट किया जा रहा है कि वो आ जाएं, कुछ और जो लीडर अभी नहीं जिन्होंने अलहदगी का ऐलान किया, तो अभी बहुत ही कंफ्यूजन है और ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। सियासी जमातें ना तो इस तरह बनाई जानी चाहिए, बहुत बुरा तजर्बा होता है, ना ही इस तरह तोड़ी जानी चाहिए। हमने देखा ये काफी माजी में किंग्स पार्टीज हमारे सामने बनी और गायब हो गई। 1999 में हमने देखा बहुत बड़ी जमात थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसको मसनूई तरीके से तोड़ा गया, एक मसनूई तरीके से नई जमात बनाई गई, वो वक्त के साथ खत्म हो जाती है। सर इम्पोर्टेंट इस वक्त ये आवाम को ना कोई दिलचस्पी नहीं कौन सी नई सियासी जमात बन रही है, कौन सी टूट रही है। आवाम ये चाहती है कि ये जो 50% गैस महंगी होना, वो BTU जो यूनिट होते हैं गैस के वो 451 और 400 समथिंग वो जो महंगे हो रहे हैं, अवाम का ये बड़ा कंसर्न है। इस वक्त हुकूमत क्या रिटेलिएट करेगी ओगरा को, या फिर खामोशी से कानून बनने दे देगी, या फिर खुद ही पास कर देगी कि ठीक है जी महंगी करें, हम भी तकलीफ में, हमें भी पैसे चाहिए, आदात तो पूरे नहीं हो सके। अच्छा, इस पे ना मैं एक थोड़ी सी ना अनपॉपुलर बात करने लगा हूँ जो हमें सुनने को पसंद नहीं होती, लेकिन ये जो हुकूमत ने स्टेप लिया है, ओगरा को उन्होंने ये सजेशन दी है और 1 जुलाई से तकरीबन 45 से 50% तक गैस की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है जी। ये काम 5 साल पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा, गैस जो है एक ऐसा हमारा नेचुरल सोर्स है जिसको हमने
گھر کے چولہوں کی بھیڑ چڑھا دیا ہے. رائٹ. دنیا بھر میں جو بڑے بڑے ممالک جو اپنی گیس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں بیچتے ہیں، ایران کو لے لیں، سعودی عرب لے لیں، قطر لے لیں، جن کے پاس وافر مقدار میں گیس ہے، جی وہاں پہ بھی یہ جو گیس ہے یہ گھر میں چولہوں ڈومیسٹک یوز کے لیے استعمال نہیں ہوتی. اچھا. گیس کا بہترین استعمال ہے کہ اس کو انڈسٹری کو سپلائی کریں، انڈسٹری آپ کو جابز دیتی ہے، انڈسٹری سے آپ ادھر سے بجلی بنائیں اور وہاں سے اپنی انڈسٹری کو، معیشت کو کھڑا کریں. عوام آپ سے ناراض ہوگی. ہمارا ایک ریلیف ہے، پیٹرول اتنا مہنگا لے رہے ہیں، بقایا جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ایک گیس تھی جس کا 400 روپے 500 روپے یا 1000 روپے بل آتا تھا، وہ بھی اب 5000 روپے بل آئے گا. تو عوام تو ناراض ہوگی سر آپ سے. ہاں جی، وہ لیکن ان کو تھوڑی سی ریلیف ملے گی سر جب باقی وہ جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں عوام کی آمدن بھی ایسی ہے جیسے پاکستان میں ہے؟ انفارچونیٹ اب آپ نے مجھے بیک فوٹ پہ لیا ہے اپنی اس بات سے کہ مختلف حکومتوں نے اس گیس کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا. انہوں نے اس کے کنیکشن دیے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کو سپلائی اس کی فراہم بجا کی، فرما رہے جس ہیں. کی ٹھیک وجہ سے یہ پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں. لیکن 5000 روپیہ گھر کے کنزمپشن کے لیے، ایک کچن کے بل کے لیے صرف گیس کا چلے جانا بہت بڑا برڈن ہے اس دور میں. اس جو دور میں. لوگ اس وقت بہت ہی پیس رہے ہیں. اس دور ناتواں میں ایکچولی. لیکن جب ان کو اپنا یہ 5000 کا بل کسی ایسے گھرانے سے کمپیئر کریں جو ایل پی جی پہ ہے تو ان کو تھوڑا سا ریلیف ہوگا کہ ایل پی جی ڈرائیون کچن جو ہے وہ ان کا جو خرچہ ہے اس فیول کا جی. وہ 10,000 سے اوپر ہے. اور یہ جو گیس ہے یہ پورے پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کے چند شہری علاقوں کا ایشو ہوتا ہے جہاں پہ گیس کی سہولت ہوتی ہے. رائٹ. 70% پاکستان آپ کا اربن ہے جہاں پہ یہ گیس نہیں ہے. ٹھیک. اور وہاں پہ ایل پی جی کے ذریعے یا لکڑی کے ذریعے یا مٹی کے تیل کے ذریعے ان کا یہ چولہا چلتا ہے. ان کا آپ بجٹ دیکھیں تو ہر کچن کا جو بجٹ ہے وہ 10,000 سے اوپر ہے. ٹھیک ہے لیکن سر. اس کے باوجود یہ اس وقت بہت ناقابل برداشت ہے. جتنی مہنگائی ہو چلی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ 38% جو کسی لیول پہ 50% بھی ہے کسی لیول پہ، اس میں عوام کو ریلیف چاہیے. اور ریلیف کیسے ملے گا؟ وہ لالی پاپ سے نہیں ملے گا. وہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ریفارمز لا رہے ہیں، ریفارمز لا رہے سر ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا اسلام آباد کے اہم علاقوں میں رہائشی اور کمرشل پلاٹس خرید سکیں گے، اور اس کے علاوہ پاکستان سے باہر تیار ہونے والی ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں کی بھی اجازت دینے پر غور کیا جا رہا ہے. سر کیا یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے یا کوئی بری خبر ہے؟ اسحاق ڈار صاحب، آپ ملک ریاض نہ بنے کہ ان کو ڈالر لیں ان سے اور زمین بیچیں. آپ ان کو ادھر انویسٹمنٹ کے لیے لائیں، ریئل اسٹیٹ سے علیحدہ ان کو کوئی اور وائبل آپشن دیں، ان کو انڈسٹری میں لے آئیں، ان کو انویسٹمنٹ میں لے آئیں، ان کو انٹرپرونیئرشپ میں لے آئیں، تب جا کے کوئی بات بنے گی. یہ ہاؤسنگ سوسائٹی اور یہ عام سے جو ٹھیکیدار ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. سر وڈ یو امیجن کہ ایکسپیکٹ کیا کریں؟ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس منصوبے سے $1 ارب زر مبادلہ حاصل ہوگا، یہ توقع کی جا رہی ہے. یہ ان کے ایسٹیمیٹس ٹھیک ہیں. یہ اس سے پہلے جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس لانچ کیا تھا اور اس سے انہوں نے $1 ارب سے زیادہ ڈالر کے جو ہے نا وہ ریسورسز جمع کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو نئی پلانز ہیں وہ آپ انٹروڈیوس کریں، لیکن یہ نہیں کہ آپ ادھر پلاٹ لے لیں، ادھر وہ گھر بنا لیں ریئل اسٹیٹ میں. سر ناٹ یو تھنک کہ اوورسیز پاکستانی تو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں چلیے ہمارے پاس ڈالر ہے، ریال ہے، باہر کی کرنسی ہے، پاکستان میں وہ بڑی تگڑی ہے تو ہمارا نانو نفقہ، ہماری فیملی کا نانو نفقہ اچھا چل جائے گا. جب انہیں ڈالر میں پیمنٹ کرنی پڑے گی تو وہ تو خوش نہیں ہوں گے اس بات سے. ہاؤ ڈو یو تھنک؟ نہیں، وہ ڈالر ادھر آ کے کنورٹ ہی ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی. وہ یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب کی کوشش ہے کہ ہم ادھر سے ڈالر کسی طرح لے آئیں اور ان کو ایک پوری ایک ڈش دے دیں کہ یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی آپ یہ اٹھا لیں، یہ اٹھا لیں. کسی طرح یہ ہے کہ ڈالر کو ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے. لیکن ڈالر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو سب سے پہلے ادھر بزنس اپرچونٹیز، سیف انوائرمنٹ، سیکیورٹی ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے، بزنس فرینڈلی لاز
وہ انٹروڈیوس کرا جائے. اس وقت جو پاکستان کا رینک ہے بزنس فرینڈلی لاز میں بہت نیچے ہے. آپ ایک پیٹرول پمپ شروع کریں یا ایک انڈسٹری کا یونٹ شروع کریں, آپ کو لگ پتا جائے گا کتنے ادارے این او سیز چاہیے ہوتے ہیں. وہ آپ کو آفیسز میں جا کے ایسا بندہ وہ تنگ ہوتا ہے کہ وہ باہر چلے جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ان کو جو کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے. وہ جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے ادھر اوورسیز کمیشن بنایا تھا کہ بھئی جو اوورسیز ہیں وہ ان کے لیے ایک علیحدہ جوڈیشری کا ایک سیل ہو, ان کے لیے ایک ون ونڈو سیل بنایا جائے. ان کا کسی قسم کا مسئلہ ہے, زمین کا ہے, پراپرٹی کا ہے, انویسٹمنٹ کا ہے, این او سیز کا ہے, وہ ادھر جائیں اور ان کو 2-3 دن میں سارے مسائل کا حل مل جائے, کیونکہ وہ آتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو انہوں نے اس طرح کے ہمیں جو ہے, پھر جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے ای ویزاز وہ کیے. تو جو اس طرح سر اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ 2018 میں ہم دنیا کی 24ویں معیشت بن گئے تھے. ہمارے دور میں سٹاک مارکیٹ $100 ملین کی تھی. Is it true؟ دیکھیں سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کوئی معیشت کو ناپنے کا پیمانہ نہیں ہوتی, وہ ایک پرسیپشن ہوتا ہے دنیا کو. اس میں جو بروکرز ہیں, جو انویسٹرز ہیں, ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, اور سٹاک مارکیٹ جو ہے نا ایک پرسیپشن پہ چلتی ہے. ٹھیک. اب اسحاق ڈار صاحب کو کبھی غور کرنا چاہیے کہ جب تک وہ رہے حکومت میں ٹھیک تو انہوں نے جو انفلیشن ریٹ ہے اس کو بھی کنٹرول رکھا, یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اچھا, اور وہ کیا صحیح کنٹرول رکھا یا آرٹیفیشلی رکھا؟ نہیں, وہ صحیح تھا, کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں جو آئل کی قیمت تھی وہ کم تھی. رائٹ. وہ $30 سے $40 کے درمیان رہی, جسٹ امیجن. اور جو اس وقت 100 سے نیچے بعد میں نہیں آئی, اس وقت 80 اور 90 کے درمیان ٹریڈ کر رہی ہے. تو یہ ایک ان کی خوش قسمتی تھی کہ جو آئل ہے ان کو سستا ملا, اور انہوں نے اس پہ جو ٹیکسز تھے وہ کلیکٹ کر کے وہ جو ریلیف تھا پاس آن کیا. لیکن ان کی جو دوسری پالیسیز تھیں کہ جو انہوں نے جو کرنسی ریٹ کو کیپ کیا ہوا تھا آرٹیفیشلی, اس کا بہت نقصان ہوا. اسحاق ڈار صاحب کے دور میں ایکسپورٹس سب سے کم رہیں. جو پیچھے زرداری صاحب 2013 میں ریکارڈ $25 بلین پہ چھوڑ کے گئے تھے, تو یہ 20 بلین پہ چھوڑ کے گئے. اس کے بعد پھر جو اسحاق ڈار صاحب کی حکومت کے بعد جو اگلی حکومت آئی وہ پھر اس کو 30, 32, 35 بلین پہ لے کے گئے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا احسن رضا صاحب, آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہونے والا, وزیر خزانہ نے یہ کوٹ کیا ہے. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ اسحاق ڈار صاحب ابھی صرف وہ سیف سائیڈ پہ کھیل رہے ہیں, ساروں کو خوشخبری دے کے سب کو مطمئن کر کے چلا جاؤں, اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں اور کوئی اور ایلیگیشن نہ آئے. میں مطلب ایک انٹرویو دے رہے تھے اسحاق ڈار صاحب, تو اس میں یہ کہہ رہے تھے میں تو طیارے پہ جیسے ہی چڑھا تھا نا تو ڈالر $16 گر گیا تھا, سم تھنگ وہ کوٹ کر رہے تھے. تو مطلب واقعی اسحاق ڈار صاحب نے آ کے وہ جو کردار ان سے توقع کی جا رہی تھی وہ نبھایا, یا یہ صرف اسحاق ڈار صاحب اپنا وقت پورا کر رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب جب طیارے پہ آ رہے تھے, اور اس سے پہلے جب مفتاح اسماعیل صاحب کو وزارت دی گئی تھی جی, تو اس وقت ڈالر تھا $175 پہ جی, اور اس وقت ڈالر ٹریڈ کر رہا ہے 180 سے 300 کے درمیان. اور وہ بھی 300 سے اوپر ملنا مشکل ہے. جب آپ کو ڈالر کی ضرورت پڑ جائے نا سر, اور آپ چلے جائیں کسی وہ جو فورن ایکسچینج ہوتی ہے, ایجنسی ہوتی ہے, تو سر آپ سے جو پوچھ پرتیت ہوتی ہے, آپ حیران ہوں گے کہ یار میں ڈالر خرید رہا ہوں یا میں کوئی ہیروئن خرید رہا ہوں جو اتنا مشکل مجھ سے سوالات کیے جا رہے ہیں. آپ کا آئی ڈی کارڈ لیا جاتا ہے اور بڑی مشکل سے آپ کو تھوڑے ڈالر دیے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ کہتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ حکومت کے اس میں رہیں, جب زیادہ باہر نہ جائیں. جہاں تک ڈیفالٹ کی بات ہے, ٹیکنیکلی پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا, یعنی کہ کوئی پیمنٹ ابھی ہماری جو اوور ڈیو ہے وہ ٹائم پہ پے ہو رہی ہیں. لیکن ابھی ایک ہمارا طیارہ ہے وہ ڈیٹین کر لیا گیا کوالالمپور ملیشیا میں, وہ ہم نے کچھ 400 ملین ان کو پے کر کے وہ چھڑوایا ہے. جی, ایک لیول پہ ہم ڈیفالٹ سے بدترین صورتحال پہ چلے گئے ہیں. ٹھیک, دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں 2 ممالک کی جو ڈیفالٹ کر گئے ہیں. ایک ہے سری لنکا, ایک ہے گھانا. یہ 2 ملک ہیں یہ ڈیفالٹ کر گئے, لیکن
जो श्रीलंकन करंसी है ठीक। वो डेप्रिशिएट हुई है डॉलर के मुकाबले में 1/3। उसके मुकाबले में पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन हमारी जो करेंसी है ये हाफ से ज्यादा वो डेप्रिशिएट कर गई है। इसकी वैल्यू आधी से ज्यादा गिर गई है। एग्जैक्टली। उसके हमारी करेंसी के मुकाबले में डिफॉल्ट शुदा मुल्क श्रीलंका, उसकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा है। अल्लाह अकबर। तो अब उस डिफॉल्ट ना होने का क्रेडिट इसहाक डार साहब ले ले, लेकिन जो सूरत हाल है, जो अवाम के ऊपर इसका बर्डन आ रहा है कि वो शिप्स जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर कई दिनों तक खड़े रहे, चीजों की डिमांड और सप्लाई में फर्क आ रहा है, तत्ल रहा, और आगे आने वाले जो हालात हैं, ठीक, जो मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेडिक्शंस हैं उनको जरा इसहाक डार साहब गौर से देखें कि अभी ये हमारे फाइनेंशियल क्वार्टर का लास्ट क्वार्टर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर, तो इसमें ना कलेक्शन ज्यादा हो जाती है, वो एफबीआर वो हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है लोगों के ऊपर। आप भी देखते होंगे कि आपकी सैलरी में से ज्यादा टैक्स कटता है, एक्साइज भी एक्टिव हो जाता है, एक्साइज भी वो हो जाता है, तो कलेक्शन ज्यादा हो। लेकिन जुलाई के बाद जो अगले 2 क्वार्टर होंगे दिसंबर तक, ठीक, वो बहुत मुश्किल है। अगर IMF ने पाकिस्तान के साथ मिल के ना चला, ठीक, तो बहुत बुरे हालात हमारे सामने आ। अच्छा, इसहाक डार तो ये कह रहे हैं कि अगर IMF हमारे साथ नहीं भी चलता तो हम चीजों को मैनेज कर लेंगे। नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैनेज तो हम कर रहे हैं अभी तक। जब आप ये बात कहते हैं कि अगर IMF हमारे साथ नहीं चलता, हम अल्लाह ना करे डिफॉल्ट हो जाएंगे, 1 अरब डॉलर लेने के लिए हमने जो ना 100 कोशिश की, हमने वो कहते हैं ना, वो ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, हर तरह के उनके मुतालिबात माने, हमें नहीं मिला, स्टाफ लेवल का मुआहदा नहीं हो सका। अब जब वो नहीं मिला, मैनेज किया जा रहा है ना सर, अब जब नेक्स्ट में आप इस बजट के बाद लेट्स सपोज हम दोबारा IMF के पास जाते हैं, तो क्या सिचुएशन क्या समझ आती है? फिर IMF इसी तरह के मुतालिबात करता है, फिर अल्लाह ना करे इसी तरह की इसी तरह का सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है, तो फिर दूसरी क्या सूरत हाल है? नहीं, IMF की हमने सारी टर्म्स पूरी कर दी है। ठीक, इसहाक डार साहब की ये बात ठीक है कि उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन IMF जो है वो एक तो मुल्क की जो पॉलिटिकल टर्माइल है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उनको देख रहा है, और दूसरा इशू वो देख रहे हैं बजट का इंतजार कर रहे हैं कि बजट में ये कोई पॉलिटिकल हुकूमत है तो ये कोई बुलंद बाग दावे कर देंगे, फिर वो सब्सिडी का ऐलान कर देंगे, वो ऐसी जो टर्म्स इन्होंने पूरी की हुई है उनको तोड़ने के लिए वो कोई काम करे। रजा साहब, कल तक की खबर ये थी कि बलूचिस्तान हुकूमत के पास फंड्स खत्म हो गए हैं, बलूचिस्तान हुकूमत गिला कर रही है वफाकी हुकूमत से। आज जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो हाउ डू यू थिंक, क्या सोच रही है बलूचिस्तान हुकूमत? मतलब अच्छी चीज है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए अगर उसे टैक्स फ्री जोन करार दे दिया गया है तो वेरी नाइस, बट क्या समझ क्या आती है? एक तरफ पैसे नहीं है हुकूमत के पास, दूसरी तरफ हुकूमत इस तरह का कोई इकदाम उठाती है, तो बलूचिस्तान हुकूमत का गिला जो है वो ठीक है कि NFC के तहत जो पेमेंट्स थी इस साल वो बहुत हद तक डिसबैलेंस्ड है। ठीक है, अब पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट है, KP में केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनका इतना कंसर्न है नहीं, और सिंध में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो फेडरल गवर्नमेंट के अलाई है, उनको भी NFC की जो है पूरी पेमेंट्स चली गई हैं। राइट, अब बलूचिस्तान में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उनको फंड्स चाहिए, इलेक्शन ईयर है, तो उन्होंने अपने जो डेवलपमेंट वर्क है उसके ऊपर काम करना होता है, तो बलूचिस्तान पहले ही महरूमियों का शिकार है। अब जहां तक बात है ये गवादर के ऊपर ये जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक, देखें ये नोटिफिकेशन की हद तक, हम कागजों की हद तक तो बहुत अच्छा हुआ, और प्रोफेसर साहब ने इसका बहुत अच्छा तज्जिया किया कि इससे जो है इन्वेस्टर्स को एक कैरेट मिलेगी कि भाई इधर आए, ये एक पोर्ट है, वर्ल्ड क्लास पोर्ट है, राइट, और उधर आके इन्वेस्ट करें। लेकिन उधर का असल मसला टैक्सेस से ज्यादा सिक्योरिटी का है, अवाम को सेटिस्फेक्शन का है। उधर वो पानी के इशू के ऊपर वो 3-3 दिन प्रोटेस्ट चलते हैं, और उधर की जो गवादर के तहरीक है, राइट्स तहरीक, उनके लीडर को उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। तो इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं चलेगी, अवाम के साथ असल में हालात बेहतर होने चाहिए, हालात बेहतर होने चाहिए, अवाम खुश होनी चाहिए। उसके बाद ये जो गवादर है
یہ ایک خوشحالی کا شہر ہے جہاں پہ جس طرح ادھر چائنا کی گورنمنٹ نے اور حکومت پاکستان نے کام کیے ہیں، ادھر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے، جو پورٹ ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک، ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا، پروفیسر صاحب کو، کہ وہ ایک گیٹ وے ہے، رائٹ. تو اس کے لیے کام کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ عوام کو پہلے خوش کیا جائے. سر ٹھیک ہے. احسن رضا صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کسی بھی طریقے سے کوئی قانونی پیچیدگی تو نہیں آنے والی؟ یہ قانونی پیچیدگیوں سے لڑنے کا ایک سمارٹ طریقہ ہے. اچھا. آپ نے دیکھا ہوگا ایران کے اوپر سینکشنز ہیں، افغانستان کے اوپر طالبان گورنمنٹ کی وجہ سے سینکشنز ہیں. ہاں، یہ بڑی خوبصورت لائن آپ نے بولی. رشیا کے اوپر بھی سینکشنز ہیں. رائٹ. صرف وہ امریکہ نے اور یورپی یونین نے ایک الاؤ کیا تھا کہ آپ نے رشیا سے گندم اور آئل یہ لے سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک نیچے کی قیمت کے اوپر. ٹھیک ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ جی بارڈر میں کیا ہوگا، بارڈر کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ ہوگا پاکستان کے فارمرز کو، کیونکہ ادھر سے ہم نے ان کو چاول دینے ہیں، ہم نے ان کو دودھ دینا ہے، ہم نے ان کو سبزیاں دینی ہیں. ہمارے پاس یہی ہے، پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، ٹیکسٹائل کی وہ دیں گے تو. لیکن ہاؤ ڈو یو تھنک کہ واقعی ایک زرعی ملک اس وقت رہ گیا ہے؟ کاٹن ہمارے پاس کنسیڈریبل نہیں ہے، گندم ہمارے پاس ہماری ضرورت نہیں پوری کر رہی، ایٹ دا سیم ٹائم چاول ہمارا اس طرح سے کامیاب نہیں رہا جس طرح سے کبھی تھا، تو پھر ابھی بھی زرعی ملک کہنا ٹھیک ہے؟ ہاں جی، زرعی ملک تو ہے بیسیکلی، تو ہم نے تو ان کا جو ہے فارمرز کو بالکل اگنور کر دیا تھا. اب جو نئی مارکیٹس آئیں گی تو ویسے یہ جو چیزیں ہیں جو بارٹر میں جا رہی ہیں، یہ پہلے سمگل ہوتی تھیں. اب بھی یہ ایک سمگلنگ کو کم کرنے کا بھی ایک سمارٹ طریقہ. احسن رضا صاحب، یور ٹیک پلیز. ہاں جی، یہ جہاں تک بات ہے امریکہ کے خوش ہونے کی، دیکھیں سی پیک کا جو والیوم ہے وہ ہے $56 بلین، اور یہ جو بارٹر سسٹم ہے یہ پورا ملا کے بھی نا 3 ملکوں سے، چائنا، رشیا، افغانستان اور ایران، تو یہ $1 بلین بھی نہیں ہوگا، یہ کئی سو ملین ڈالر میں چلے گا. تو امریکہ تو اس کا ٹارگٹ تو سی پیک ہی ہے، اور وہ اس پہ اب سی پیک کا جو ہمیں فائدہ ہونا تھا وہ ہوا، لیکن سب سے میرے خیال میں زیادہ فائدہ انڈیا کو ہوا ہے کہ وہ سی پیک میں شامل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے امریکہ نے اس کے اوپر اسپیشل کنسیشن نوازشات کی ہوئی ہیں کہ وہ رشیا سے بھی تیل لے رہا ہے، وہ ایران سے بھی تیل لے سکتا ہے، اور اس کو جو یورپی یونین ہے. احسن رضا صاحب، دیکھیں انڈیا کا جو ریلوے سسٹم ہے وہ ایک بہت بڑا اس کا والیوم ہے. اب مجھے اس کے ایگزیکٹ وہ نہیں یاد کہ وہ ساؤتھ ایشیا کا تو سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، کہ ایشیا میں اس کا کیا ہے، ظاہر ہے بہت بڑا ملک ہے، تو ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا میں بھی ریلوے کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، اور وہ پرافٹ میں ہے، بہت وائبل، اور انہوں نے وائبرنٹ قسم کا وہ سسٹم وہ کیا ہے کہ عوام کو جو ہے نا ان کی جو فرسٹ لائن آف وہ ہے کمیونیکیشن وہ ریلوے ہے. بعد میں انڈیا میں کوئی موٹر وے نہیں ہے، یہ آج میں آپ کو انکشاف کر رہا ہوں. انڈیا نے ترقی کی ہے، ان کے ریلوے نے اس وجہ سے ترقی کی کہ انڈیا میں کوئی موٹر وے نہیں ہے، اور ریلوے جو ہے ان کا وہ کر رہا ہے. تو اس طرح کے یہ جو ریلوے کا نظام ان کا کافی اچھا ہے. ہاں، اور یہ ہم نے کئی عرصے کے بعد یہ پہلا وہ سنا ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان کا اگر ریلوے دیکھیں تو ادھر ایکسیڈنٹس کی ہماری جو ریشیو ہے ڈیریلمنٹ کی اور ایکسیڈنٹ کی وہ بہت زیادہ ہے. ابھی 2 دن پہلے بھی ایک وہ حادثہ ہوا ہے، اور اس میں کوئی 10 لوگ جو ہے نا زخمی ہوئے. لیول کراسنگ کے اوپر عموماً وہ ٹرالی آ گئی، رکشہ آ گیا، وہ ہماری وہ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری ٹرینز جو ہیں وہ جو کووڈ کے زمانے میں بند ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ریلوے سسٹم ہے شہروں کو کوئی ایسا میکینزم نہیں ہو سکتا کہ شہروں کو بائی پاس کر دیا جائے اس سے؟ نہیں، یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ بن جائے گا، اسی کو ہی رہنا ہے، لیکن اس کو ذرا سیف کرنا ہوتا ہے. عوام میں اویئرنیس لانی ہوگی کہ ریلوے لائن کراس کرنا جرم ہے. آپ اگر ایک وہ پیسے جو ڈیزگنیٹڈ پیسے ہے اس کے علاوہ کہیں سے کراس کرتے ہیں تو یہ جرم ہے. یہ عوام میں اویئرنیس لانے سے ہوگا. سر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا ہے کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. احسن رضا صاحب آپ سے سوال ہے، اور کیا کوئی پہلے سے طے ہو چکا ہے وزیر اعظم ہوں گے؟ دیکھیں، اگر پہلے سے طے ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، میں اس بات سے تو ایگری کروں گا
کہ اگر بلاول بھٹو جیسے ایجوکیٹڈ لبرل پروگریسو لوگ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بیسٹ گفٹ ہوگا ان ڈیکڈس، کہ ان کو اب گورننس کا ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے، کچھ فارن پالیسی پہ بھی انہوں نے ایک اچھی گرپ دکھائی ہے، باقی ان کا بیان جو ہے کہ پولیٹیکل ہے، تو اس کو اگر میں غیر سیاسی طور پہ بھی کہوں تو ہمیں پاکستان کو بلاول بھٹو جیسے ہی ایجوکیٹڈ اور فارورڈ لکنگ لیڈرز ڈو یو چاہیے۔ تھنک اس سال اکتوبر میں الیکشن ہوں گے یا اگلے سال کا انتظار کرنا پڑے گا؟ یہ سر یہ ہمیں حالات دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں کتنی اور پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، کتنا پچھلی پارٹی کو نیوٹرلائز کیا جاتا ہے۔ ہماری تو خواہش ہے کہ چلیے وقت سر، پر الیکشن جان ہو سے جائے۔ پیارے لوگوں سے بھی کچھ پردہ لازم ہے، ساری بات بتانے والے کچھ پاگل ہوتے